دو سرا کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں. پڑھو درود پڑھو مومنوں قرینے سے، حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد. واہ. آئیے سب سے پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گرامی قدر حضرات، آپ بعد نماز عشاء سے لے کر اب تک خطبہ سے شعراء سے سماعت کر رہے ہیں. قابل مبارکباد ہیں قاری التمش صاحب، جنہوں نے آج اس بہترین محفل پاک کا انعقاد کیا. مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جتنے لوگ یہاں سے فارغ ہوئے ہیں انہیں زیادہ سے زیادہ دین و سنیت کی خدمت کرنے کی مولا کریم توفیق عطا فرمائے، اور یہاں کے اساتذہ کے علم میں، عمل میں، عمر میں بے پناہ خیر و برکت عطا فرمائے. جیسا کہ مولانا جنید صاحب نے فرمایا ہے کہ کچھ دیر آپ بھی لفظ کشائی کیجیے. بہت تیزی کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے درمیان رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے پوری رات نقیب اعظم ہندوستان حضرت مولانا حسن رضا اطہر بکاروی صاحب کو سماعت کیا. اب ان جیسے اشعار تو ہمارے پاس نہیں ہیں، لیکن حضور شہباز خطابت والد ماجد ارشاد فرماتے ہیں زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے. یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے، اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے. اور حسن بھائی یہ چار مصرے بھی دیکھیں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا. کیا کہنے، قابل فخر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے آلہ ہونا. کیا کہنے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے بہت اچھے، زندہ باد زندہ باد زندہ باد. پھر بھی ممکن نہیں نالین سے آلہ ہونا. اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہبازی دولہا، خاندان شہباز عرش پرواز. بہت ساری ہیں، اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا. اور حسن بھائی، مولانا جنید صاحب یہ دیکھیں کہ یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں چھوٹی بہر میں، یہ کہاں شکریہ، یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض پہ بہنے آئے ہیں. یہ کہاں آنکھوں میں رہنے آئے ہیں، اشک تو عارض پہ بہنے آئے ہیں. اور رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر، رات کی بھیگی ہوئی دہلیز پر ہم چراغ عشق رکھنے آئے ہیں. اور ہے محمد کی وفا وجہ نجات، صرف اتنی بات کہنے آئے ہیں. ہے محمد کی وفا، ہے محمد کی وفا
وجہ نجات زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد کہنے آئے ہیں، اور یہاں پر اہل علم بہت تعداد میں موجود ہیں۔ حضور شہباز خطابت فرماتے ہیں، یہ 4 مصرے پہلے ان علماء کے لیے پڑھ دینا چاہتا ہوں کہ سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا، سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم پنہائی علم نشرح لک صدرک۔ سمندر معجزن ہر وقت اسرار الہی کا، کسے معلوم پنہائی علم نشرح لک صدرک۔ کتابت حرف خامہ لو علم و عقل سب حیران، نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لک ذکرک۔ نہیں ہے تاب گویائی ورفعنا لک کہنے زندہ باد زندہ باد نہیں ہے تاب گویائی زندہ باد زندہ باد ورفعنا لک ذکرک۔ اور آج سے 2-3 روز قبل میں نے ایک ثنا خان مصطفیٰ کو ایک کلام دیا تھا، اس کے چند اشعار بہت تیزی کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، مدتوں سے ہوں میں بیمار مدینے والے، ایک نظر کیجئے سرکار مدینے والے۔ اور دنیا والے تو گرانے میں لگے ہیں لیکن لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار، لاج رکھ لیتے ہیں ہر بار مدینے والے۔ اور اختصار سے کام لے رہا ہوں، کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، کیا ہوا جو نہیں احرار کا کوئی اپنا، آپ ہیں مونس و غمخار مدینے والے، آپ ہیں مونس و غمخار مدینے والے۔ دوسرے ملک کے ایک شاعر نے مجھ سے فرمائش کی تھی کہ آپ کچھ اشعار مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی کہہ دیں تاکہ میں پڑھ سکوں بہت تیزی کے ساتھ، حسن بھائی کو صرف سنانے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ کچھ اشعار، حالانکہ کافی اشعار ہے لیکن چند اشعار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہنے کی کوشش کی ہے، سماعت فرمائے کہ اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے، چہرے کو تیرے تکنا عبادت میں ہے شامل، چہرے کو تیرے تکنا عبادت میں ہے شامل، قربان ہوں مزگاں پہ تو رخسار کے صدقے، قربان ہوں مزگاں پہ تو رخسار کے صدقے، قربان ہوں مزگاں پہ تو رخسار کے صدقے۔ اور حسن بھائی یہ شعر دیکھیں کہ آباد رہے شاد رہے فکر کی دنیا، آباد رہے شاد رہے فکر کی دنیا، اے شاہ نجف آپ کی پیزار کے صدقے، اے شاہ نجف آپ کی پیزار کے صدقے، اے شاہ نجف آپ کی پیزار کے صدقے۔ اور اہل علم اچھی طرح سے جانتے ہیں، تاریخ کو اپنے ذہن میں رکھیے اور یہ دونوں مصرع ملاحظہ فرمائیے کہ رن میں جو عدو نے تجھے، حسن بھائی رن میں جو عدو نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، رن میں جو عدو نے تجھے آتے ہوئے دیکھا، ہیبت سے کہا میں تیری تلوار کے صدقے، ہیبت سے کہا میں تیری تلوار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے۔ اور آج ہر طرح کے لوگ ہمیں ملتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اصحاب نبی پہ ہوں دل و جان سے قربان۔ عقیدہ اہل سنت کو ملاحظہ فرمائیے، اصحاب نبی پہ ہوں دل و جان سے قربان، ممکن یہ ہوا حیدر کرار کے صدقے، ممکن یہ ہوا حیدر کرار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے۔ اور ایک التجا، آخری وقت چل رہا ہے، یہ التجا ہے، عرض ہے اور التماس ہے،
یہ التجا ہے، عرض ہے اور التماس ہے، چہرہ دکھا دو میسم تم مار کے صدقے، چہرہ دکھا دو میسم تم مار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے، اور مشکل میں گھرا کب سے ہے یہ آپ کا نوکر، مشکل میں گھرا کب سے ہے یہ آپ کا نوکر، مشکل میری آسان ہو سرکار کے صدقے، مشکل میری آسان ہو سرکار کے صدقے، اور احرار کو اے شاہ نجف فاتح خیبر، احرار کو اے شاہ نجف فاتح خیبر، چوکھٹ پہ بلا عابد بیمار کے صدقے، چوکھٹ پہ بلا عابد بیمار کے صدقے، اے شاہ نجف میں تیرے دربار کے صدقے، گل تو ہے بڑی چیز تیرے خار کے صدقے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی نے ہم گنہکاروں، سیہکاروں، عصیانشاروں پر یہ کتنا بڑا کرم کیا کہ ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ آپ نے مجھ سے خط مولانا سخاوت صاحب کو بھی سماعت کیا، مولانا جنید جمالی صاحب کو بھی سنا، اور دیگر علماء کرام کو بھی آپ نے سماعت کیا۔ اب بہت تیزی کے ساتھ چاہتا ہوں کہ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق کچھ باتیں گوش گزار کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، ان کی رہبری کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے، انہیں اچھائی اور بھلائی کی راہ پر چلانے کے لیے اپنے خاص بندوں یعنی انبیاء و مرسلین کو یکے بعد دیگرے بھیجا، اور یہ سلسلہ رشد و ہدایت اتنا دراز سے دراز ہوا، اتنا آگے بڑھا کہ ان آنے والے حاجیوں کی تعداد، ان آنے والے پیشواؤں کی تعداد، ان آنے والے رہبروں کی تعداد، یعنی ان آنے والے پیغمبروں کی تعداد 1,24,000 کم و بیش تک پہنچ گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں پر کچھ ایسا خاص کرم فرمایا کہ ان کو تمام جہان والوں سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا بنا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ کوئی بھی غیر نبی کسی نبی کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ انبیاء کرام اور رسولان اعظام آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، جیسا کہ خود رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، یعنی یہ رسول ہیں جنہیں ہم نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ تمام اہل اسلام کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جنہیں تمام انبیاء و مرسلین اولین و آخرین پر فضیلت تامہ حاصل ہے۔ وہ تمام آثار جو انبیاء سابقین کو دیے گئے وہ سب کے سب ذات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں با تمام و کمال موجود ہے۔ تبھی تو فارسی کا ایک شاعر کہتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ ایک بات اور ذہن نشی کر لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کو بھیجا تو لوگوں کی ضروریات اور دین کے اور اس وقت کے حالات کے اعتبار سے بھیجا۔ اس وقت جو برائیاں اور بدعمالیاں قوم میں تھیں انہیں ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جن اسباب و وسائل کی ضرورت تھی وہ سب اپنے نبی کو دے کر لوگوں کے درمیان بھیجتا۔ جن صنعت و حرفت پر لوگوں کو ناز تھا ان صنعت و حرفت کا امام بنا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نبیوں کو لوگوں کے درمیان بھیجتا، جنہیں دیکھ کر دنیا کے نیک بخت لوگ اس بات پر یقین کر لیتے اور بلا چون و چرا آنے والے پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لیا کرتے۔ اب اپنی بات کو سمجھانے کے لیے میں چند مثالوں کا سہارا لینا چاہتا ہوں اور قریب کے زمانے سے بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میری بات سے قریب ہو جائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ڈاکٹری کے پیشے کا بول بالا تھا، توجہ چاہتا ہوں۔
فن طبابت کا بول بالا تھا، ایک سے بڑھ کر ایک طبیب و حکیم اپنی طبابت و حکمت کا خراج وصول کر رہے تھے۔ اس فن کے ماہرین کا ایک تانتا لگا ہوا تھا اور ہر کوئی اس فن کی طرف متوجہ تھا اور اپنی برتری کو دوسروں پر ثابت کرنے کے لیے نت نئے فارمولے اپنا رہا تھا۔ خلاصہ یہ ہے کہ طب کا فن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں عروج پر تھا۔ انہی حالات میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبوت کے افق پر ماہ درخشاں ہو کر طلوع ہوتے ہیں اور اپنی روشنی سے تاریک دلوں کو روشن و تابناک بنانے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔ چونکہ نبی اپنی قوم میں ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر لحاظ سے، ہر اینگل سے افضل و اعلیٰ اور برتر و بالا ہوتا ہے۔ ہر باب میں ان کی شان انوکھی اور نرالی ہوتی ہے۔ ہر محراب و منبر پر انہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یعنی پوری قوم میں نبی کے برابر، نبی سے بڑھ کر قوم کا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اپنی ذات میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور صفات میں بھی، فضل و کمال میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور جود و نوال میں بھی، اخلاق میں بھی بے مثال ہوتا ہے اور کردار میں بھی۔ تو ابھی بات چل رہی تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فن طبابت کا بول بالا تھا۔ اہل اسٹیج کی توجہ چاہتا ہوں۔ لیکن جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس دور کا نبی بنا کر بھیجا تو انہیں فن طبابت و حکمت میں ایسا کمال عروج عطا کیا، ایسا کمال عروج عطا کیا کہ جہاں سارے طبیبوں کی طبابت دم توڑ دیتی ہے، وہاں سے حضرت عیسیٰ کی مسیحائی کا آغاز ہوتا ہے۔ ہر ذی شعور ذی ہوش اس بات کو جانتا اور سمجھتا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ڈاکٹر، حکیم، وید، طبیب اسی وقت تک مریض کا علاج کرتا ہے جب تک اس کے جسم میں جان باقی ہے۔ یعنی علاج کرنے کے لیے جسم اور روح کا تعلق برقرار ہونا ضروری و لازمی ہے۔ لیکن جیسے ہی روح جسم انسانی سے نکل جاتی ہے تو دنیا کا بڑا سے بڑا ڈاکٹر بھی آئی ایم سوری کہہ کر اپنی بساط طبابت لپیٹ دیتا ہے۔